اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل التاسع الممکن محتاج الى علته بقاء کما انہ محتاج الیہا حدوثا۔ آج ہماری بحث بنیادی ترین مسئلے میں ہے، اور جیسا کہ پہلے میں تذکر دے بھی چکا ہوں کہ یہ والا مسئلہ جو اس فصل میں بیان ہو رہا ہے یہ آج بھی مورد سوال ہے، اور بہت ہی شد و مد کے ساتھ یہ معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، مخصوصاً جو کہ اہل تفکر ہیں اور عقلی سوال، عقلی بحثوں سے سروکار رکھتے ہیں اور علمی دنیا سے مربوط ہیں۔ پچھلی بحث کے اندر آ کر ہم نے یہ تو بات ثابت کر دی کہ ما سوی اللہ یعنی خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ علت کا محتاج ہے۔ بس پچھلی فصل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا، اس مخلوقات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یہاں تک اگر کوئی عقلی ابحاث پر اعتماد رکھتا ہو اور اس کو مانتا ہو تو حتماً وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ اگر پھر بھی انکار کرے گا چیزوں کو تو پھر وہی ہٹ درمی ہوگی، اس کی انصاف پر مشتمل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال اب یہاں پر یہ پیش ہوتا ہے کہ خدا کا اور اس مخلوقات کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ آیا یہ عالم، یہ پوری کائنات، یہ خدا نے خلق کر دی ہے، خدا کا کام فقط خلق کرنا تھا، اور باقی جو کام انجام پا رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی خدا نے اس طریقے کا سسٹم رکھا ہے اس کے اندر کہ خود بخود انجام پا رہے ہیں؟ یا نہ، بلکہ خدا اور مخلوقات کا رابطہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے خلق کر دیا، اب جو ہے وہ کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور کائنات اپنا سفر طے کر رہی ہے اس سسٹم کے تحت کہ جو سسٹم خدا نے ابتدا میں ہی اس کو دے دیا تھا، بلکہ خدا کا اس مخلوقات سے رابطہ دائمی ہے، یعنی خلق مدام کا نظریہ صحیح ہے۔ خلق مدام سے کیا مراد ہے؟ یعنی دم بدم خلق ہو رہی ہیں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ کائنات ایک دفعہ خلق ہو کر اب اپنے سسٹم کے تحت چل رہی ہے، بلکہ لحظے بے لحظے چیزیں خلق ہو رہی ہیں، اور وہ چیز جو خلق ہوئی ہے اس کے اندر بھی لحظے بے لحظے کیا ہے، چیزیں خلق ہو رہی ہیں۔ مثلا میں اور آپ ہیں، اگر خلق ہو گئے، خلق ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر آخر تک لحظے بے لحظے ہمارے اندر کیا ہے، خلق کا فعل انجام پا رہا ہے، اور اس کا خالق کون ہے؟ خدا ہے۔ اس کو فلسفی زبان میں کیا بیان کرتے ہیں کہ آیا ممکن علت کا محتاج ہے حدوثاً فقط؟ حدوثاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی فقط اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہے،
اس کے بعد علت کا محتاج نہیں ہے. یا نہ بلکہ ممکن محتاج ہے علت کا حدوثاً و بقاءً، یعنی حدوثاً تو وہ علت کا محتاج ہے ہی ہے، چونکہ متساویت النسبہ ہے ذات میں، وجود اس کے لیے ضروری نہیں ہے، خدا نے حتماً اس کو کیا کرنا ہے؟ وجود عطا کرنا ہے. پس حدوثاً میں تو مشکل نہیں ہے، لیکن بقاءً بھی کیا ہے؟ علت کا محتاج ہے. اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے. اگر علت نہ ہو، اگر رابطہ قطع ہو جائے علت کا معلول سے، تو یہ معلول جو ہے وہ معدوم ہو جائے گا. ان کا آپس میں رابطہ منقطع نہیں ہو سکتا. یہ دو نظریے ہیں کہ جو بیان کیے جاتے ہیں. قدیم الایام میں خود مسلمانوں کے اندر ایک گروہ موجود تھا بنام معتزلہ، جو کہ اہل تسنن سے نکلا ہوا ایک فرقہ تھا، کہ جو عقل پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عقل پسند فرقہ کہا جاتا تھا. عقل کو ہر چیز کا محور قرار دیتا تھا، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر تولتا تھا، اور جو چیز عقل کے مخالف ہوتی اس کو قبول نہیں کرنا تھا. ان کا یہ نظریہ تھا کہ خداوند متعال نے اس عالم کو خلق کر دیا ہے، اور اب اس عالم کو خالق و علت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ فرضی طور پر یہ مثال بھی دیتے تھے کہ اگر نعوذ باللہ بالفرض خدا مر بھی جائے تو یہ عالم اپنے اس نظام کو لے کر چلتا رہے گا. مثالیں دیتے ہیں مختلف، سادہ سادہ مثالیں. ان مثالوں سے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ، یہ عمارت تشکیل پائی ہے، اس نے وجود میں آئی ہے، یہ کس نے اس کو وجود عطا کیا ہے، یعنی عمارت کیسے تشکیل پائی ہے. وہ یہ مثال دیتے تھے کہ اس کو بنانے والا کیا تھا؟ بنا تھا عربی میں، اور اردو میں یا پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مستری. یعنی ایک معمار نے اس کو بنایا ہے. اب اس مدرسے کو، اس بلڈنگ کو بنانے والا اب مر گیا ہے، لیکن یہ مدرسہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. پس معلوم ہوا کہ معلول اپنے وجود میں تو علت کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اپنی بقا میں علت کا محتاج نہیں ہوتا. یا اس سے بہتر بھی اگر مثال لینی ہو تو گھڑی کی مثال دیتے ہیں کہ گھڑی بنانے والا بنا کر مر گیا، لیکن گھڑی اپنے سفر کو جو سسٹم اس میں دیا گیا اس کے مطابق طے کر رہی ہے. بس گھڑی اپنے وجود میں علت کی محتاج تھی، لیکن اپنی بقا میں علت کی محتاج نہیں ہے. یہ دلیل تھی عرفی طور پر جو وہ مثالیں لا کر یہ سمجھانا چاہتے تھے، اور اس نظریے کے قائل تھے کہ اس نظریے کو آپ نے علم کلام کے اندر یا پڑھا ہے یا پڑھا ہوگا توحید افعالی کے اندر جب بحث ہوتی ہے تو یہی معتزلہ کا نظریہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے اور رد کیا جاتا ہے کہ ہمارے افعال کا خالق کون ہے. توحید افعالی میں حتماً آپ نے وہ بحث دیکھی ہوگی یا دیکھیں گے. بہرحال جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے اور سائنس نے آ کر کیا
اس کا کام کیا ہے؟ اس عالم طبیعت کے اندر، عالم مادہ کے اندر موجود قوانین کو کشف کرنا۔ مثلا نیوٹن آتا ہے، وہ آ کر جاذبیت کا نظریہ کشف کرتا ہے۔ نیوٹن نے آ کے کوئی ابتکار نہیں دکھایا تھا اس معنی میں کہ جاذبیت کا قانون وضع کیا ہو اس نے، یعنی پہلے نہیں تھا اس کائنات میں، اور اب کیا ہے، اس نے جاذبیت کا قانون جو ہے وہ وضع کر دیا ہو نا۔ جاذبیت کا قانون موجود تھا، علم اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو جاذبیت کی طرف متوجہ بھی نہیں تھے، لیکن نیوٹن نے آ کر جاذبیت کو کشف کیا اور اس کے مطابق جو ہے مختلف قوانین جو ہے وہ وضع کیا آ کر۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل جو کشف ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ کائنات کی انتہا ابھی تک کشف نہیں ہوئی ہے، یعنی ابتدا اس کی، اور انتہا یعنی کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا سرا ڈھونڈ لیا ہے۔ بس حتماً جو ہے وہ یہ قوانین جو ہیں وہ کشف ہوتے چلے جائیں گے۔ جب انسان سائنس کے اندر گھر جاتا ہے اور بہت ساری عقلی اور الہیاتی بحثوں کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر تو قوانین حکم فرما ہیں پہلے سے، تو وہ یہ نظریہ اختیار کر لیتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ یہ خود بخود اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ پس مغرب زمین پر اکثریت سائنسدانوں کی کہ جو خدا کے قائل ہیں لیکن رابطہ خالق و مخلوق کے اندر وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ اپنی بقا میں یہ کائنات علت کی محتاج نہیں ہے۔ بس یہ والی بات جو اس فصل میں بیان ہو رہی ہے، یہ ہمارے پرانے متکلمین اور معتزلہ کے جو اس وقت تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں اور آج موجود نہیں ہیں، ان کے ساتھ مختص نہیں ہے، تاکہ کوئی انسان یہ فرض کرے کہ وہ فرقہ تو اب چلا گیا، اب اس نظریے کو زیادہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوال، یہ نظریہ اس وقت سائنس کی دنیا میں، سائنس کے لباس میں اس وقت موجود ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، اگر سائنسدان آپ کو خدا کا قائل ملے گا لیکن رابطہ خالق و مخلوق میں وہ معمولاً اسی فکر کا ہوگا، کیونکہ ہمارے اکثر سائنسدان خود مغربی فکر سے متاثر ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے، وہ تفکر نہیں کرتے، اپنی اصالت کو بھول جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی نظر بھی یہی بن جاتی ہے۔ بس یہ فصل بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس بات کی طرف بھی میں توجہ دلا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فقط بدایہ کے اندر ہی رہ کر اس مسئلے کو صحیح طریقے سے درک کر پائیں۔ بدایہ کے اندر جو مسئلہ ذکر ہے، یہ فقط آپ کو توجہ دلانا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اس کے اوپر پھر بہت ساری مزید تمرینات اور مطالعات کی ضرورت ہوگی وسیع، کہ تاکہ اس مطلب کو صحیح طریقے سے ہضم کر سکیں اور پھر آگے اس کو بیان کر سکیں۔ تو لہٰذا اگر کہیں پر ابہام باقی رہ بھی جاتا ہے تو یہ آپ جو ہیں اپنے بعد والے مطالعات میں اس کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ بات واضح ہے؟ فلسفے کا یہ دعویٰ ہے کہ ما سوی اللہ نہ فقط حدوث میں علت کا محتاج ہے بلکہ بقاءً بھی علت کا محتاج ہے۔
اور اس کے اوپر عقلی دلیل ذکر کرتے ہیں. عقلی دلیل کیا ہے اس کی؟ وہی حقیقت الامکان. اگر کوئی انسان ممکن ہونے کو صحیح تصور کر لے تو اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان اس نظریے کا قائل نہ ہو کہ حدوثاً بھی علت کا محتاج ہے اور بقاءً بھی علت کا محتاج ہے. فقط ضرورت ہے کہ انسان امکان کو اور ممکن ہونے کو صحیح طریقے سے تصور کر لے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں گے جب سے یہ فلسفہ سٹارٹ ہوا ہے اور اب تک امکان کی بحث کئی مرتبہ سامنے آئی ہے اور امکان کو جو ہے بار بار کھولا ہے. اس کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. امکان کو حکمت متعالیہ سے پہلے امکان ذاتی، امکان ماہوی و امکان خاص کہا جاتا تھا. عرض کیا تھا کہ یہ اصطلاحیں صحیح طریقے سے یاد کرنی ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. یعنی ایک ہی امکان کے مختلف نام ہیں مختلف حیثیات سے، کہ میں نے پچھلے درسوں میں کہ جہاں پر یہ بحث آئی تھی وہاں پر اس کی طرف تذکر دیا تھا. حکمت متعالیہ کے وجود سے پہلے امکان کی جو تعریف کی جاتی تھی وہ یہی تعریف تھی کہ جو ابھی تک آپ نے پڑھی ہے. کیا ہے؟ سلب الضرورت ہے. یعنی ہم ایک ماہیت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ماہیت اپنی ذات میں نہ تو وجود ضروری رکھتی ہے اور نہ ہی ضروری العدم رکھتی ہے. بس یہ متساویت النسبہ ہے. درست ہے؟ اس کو چونکہ یہاں پر ماہیت محور ہے اس تعریف کے اندر، اس وجہ سے اس کو امکان ماہوی کہتے ہیں. لیکن جب حکمت متعالیہ نے آ کر وجود کو اصیل مانا اور دلیلوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کائنات کے اندر فقط وجود ہے اور وجود کے علاوہ خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وجود اصیل ہے، تو اس وقت تمام مفاہیم فلسفی اس کا جو ہے وہ اصلاً رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ باتیں آہستہ آہستہ آموزشی یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بتائی جاتی ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ گڑبڑ نہ ہو. بس جب وجود اصیل ہے تو اس وقت امکان کی تعریف بھی بدلے گی، کیونکہ امکان کی جو ہم نے پہلے تعریف کی ہے وہ تعریف کس کے ساتھ سازگار ہے؟ ماہیت کے ساتھ. اور یہ تعریف انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جو ماہیت کو محور و اساس مانتے تھے. یعنی ایک ماہیت ہے، اس کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، اور علت اس ماہیت کو وجود عطا کرتی ہے. اور یہ ماہیت ہے کہ جو خارج میں جاتی ہے اس وجود کے سبب سے. لیکن اصالت الوجودی کیا کہتا ہے؟ اصالت الوجودی یہ کہتا ہے کہ خارج میں فقط و فقط وجود ہے. ماہیت فقط انتزاعی ہے، اس کو انتزاع کیا جاتا ہے کہ تفصیلاً اصالت الوجود میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. بس کیا ہوگا یہاں پر امکان کا معنی؟ یہاں پر امکان کو امکان فقری یا امکان وجودی کہتے ہیں. یعنی جب بھی کہا جائے گا حکمت متعالیہ کے اندر اصالت الوجود کے قائلین کے اندر ممکن الوجود، تو امکان وجودی کی تعریف یہ نہیں بنے گی کہ متساویت النسبہ، نہ،
امکان وجودی و امکان فقری، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ وجود فی غیر ہی ہے، وجود کا فی غیر ہی ہونا یہ اس کے امکان کی تعریف ہے۔ پس اگر امکان وجودی کے بارے میں پوچھا جائے کہ امکان وجودی کی تعریف کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایسا وجود جو فی غیر ہی ہو، وجود رابط ہو، سراپا احتیاج ہو، عین الربط ہو، عین الفقر ہو۔ درست ہے؟ اگر دقت کریں تعبیروں کی طرف، یعنی اثر ہے اور اس فصل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ باہر سے میں مطلب بیان نہیں کر رہا، اس فصل کے اندر یہ تمام مطالب جو ہیں اشارے کے طور پر بیان ہوئے ہیں، تو لہذا کھولنے کی ضرورت ہے ان کو۔ اب یہ نہ سمجھے کہ مثلا کہ یہ میں مطلب خارج از کتاب آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ امکان ماہوی کو اگر مد نظر رکھیں تو اس وقت جو مخلوقات ہیں اس کو وجود فقیر کا نام دیا جاتا تھا، یعنی یہ وجود ہے لیکن فقیر ہیں۔ فقیر کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک ایسی ذات کے جو فقر سے متصف ہو، یہی کرتے ہیں نا، مثلا عالم کے معنی کیا کرتے ہیں؟ ایسی ذات کے جو علم کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے۔ پس فقر ذات کو عارض ہوتا ہے، متصف ہوتی ہے ذات فقر کے ساتھ۔ یہ کیا تھی؟ امکان ماہوی کے اندر یہ معنی کیا جاتا تھا۔ لیکن ملا صدرہ نے آ کر دلائل کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے، اور ہماری متون دینی بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم فقیر نہیں ہیں بلکہ فقر ہیں، فقر۔ جیسا کہ آیت سے استفادہ کرتے ہیں فلاسفہ کہ خدا فرما رہا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ وهو اللہ غنی الحمید، واللہ هو الغنی الحمید۔ غنی فقط خدا کی ذات ہے، غنی یعنی استقلال، یعنی فی نفس ہی، لنفس ہی اور بے نفس ہی ہونا، یہ غنی ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو وجود ہے وہ فی نفس ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فی غیر ہی ہے، جو کہ ہم نے وہ تعریف کی، اقسام پڑھی تھی آ کر۔ حکمت متعالیہ کے اندر وجود کو ہم معمولاً دو حصوں میں تقسیم کریں گے، وجود یا فی غیر ہی ہے یا فی نفس ہی ہے۔ فی نفس ہی وجود مستقل و غنی، وجود فی غیر ہی رابط اور عین الفقر۔ فقیر کہیں گے لیکن فقیر کا معنی عین الفقر کریں گے۔ جیسا کہ خدا کے مورد میں ہم عالم تو کہتے ہیں لیکن مراد کیا لیتے ہیں؟ عین العلم۔ خدا علم ہے نہ کہ عالم۔ بس ہمارے پاس دو اصطلاحیں موجود ہیں، ایک ہے امکان ماہوی اور ایک ہے امکان فقری، اس کو امکان وجودی بھی کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی ان دونوں اصطلاحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ آپ چاہے امکان ماہوی کے قائل ہوں یا امکان فقری کے قائل ہوں یا امکان وجودی کے قائل ہوں، ممکن اپنے حدوث میں بھی علت کا محتاج ہے اور اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ فقط یہ ہے کہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ امکان ماہوی کیا ہے اور امکان فقری کیا ہے۔ کفایت کرتا ہے انسان یہ بات سمجھ جائے۔ امکان ماہوی متساویت النسبہ ہونا ہے، یہ ماہیت اگر وجود پیدا بھی کر جائے تب بھی اپنی ذات میں کیا ہوگی؟ متساویت النسبہ رہے گی۔ درست ہے کہ اس کو وجود مل گیا اور وجود ملنے کے بعد یہ واجب الوجود بالغیر کہلاتی ہے،
لیکن اگر ہم وجود سے ہٹ کر ابھی بھی اس کی ذات کو مد نظر رکھیں تو یہ متساویت النسبہ ہے. یعنی میں اور آپ اس وقت متساویت النسبہ ہیں ذاتی طور پر یا نہیں؟ اگر کہیں کہ نہیں، ہم چونکہ وجود پیدا کر چکے ہیں پس واجب الوجود ہیں، متساویت النسبہ ذاتی طور پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عدم ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ محال ہونا چاہیے. لیکن آیا ہم معدوم ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ وجود ہم سے، یہ والا وجود ہم سے سلب کر لیا جاتا ہے یا نہیں؟ درست ہے؟ بس معلوم ہوا کہ اگر ہم ذاتی طور پر ذات کو فقط نگاہ کرتے رہیں، یہ ذات جہاں بھی چلی جائے، جو بھی لباس پہن لے، یہ متساویت النسبہ ہی رہے گی. اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ علت کی طرف احتیاج کس کی وجہ سے ہے؟ امکان کی وجہ سے ہے. چونکہ یہ ممکن ہے پس علت کی محتاج ہے. یہ ماہیت موجود نہیں تھی تب بھی ممکن تھی، لہذا علت کی محتاج تھی کہ علت اس کو وجود عطا کرے، اور وجود پیدا کرنے کے بعد بھی یہ کیا ہے؟ ممکن ہے اس کی ذات، ابھی بھی ذات ممکن ہے اس کی، اور پس یہ ابھی بھی کیا ہے؟ علت کی محتاج ہے. امکان اس سے سلب نہیں ہو سکتا، وائلہ انقلاب ذات لازم آئے گا. وجود میں آتی ہے، اپنی ذات اس کی نہیں بدلتی ہے، وہ وجود کی نسبت اب بھی ذاتی طور پر، نہ کہ اس کے شرط محمول کو نہ دیکھیں. یہ تفکیک بہت ضروری ہے، فلسفے میں یہ حیثیات جدا کرنی پڑتی ہیں. الماہیت الموجودہ موجودۃ بالضرورہ، لیکن خود ماہیت اس کی ذات وجود کی نسبت کبھی بھی ضرورت کی نسبت پیدا نہیں کر سکتی. درست ہے؟ یعنی اس کی ذات ہمیشہ جو ہے وہ ممکن الوجود ہی رہتی ہے. یہ تھا امکان ماہوی کی اصطلاح کو اگر مد نظر رکھا جائے اس کا جواب. عرض کیا تھا کہ دقیق ترین جو جواب ہے اس کا وہ امکان فقری و امکان وجودی والا ہے. یعنی واقعاً اس کو اگر انسان صحیح تصور کر لے اور وہ کبھی بھی جو ہے اس کائنات کو، اپنے آپ کو، مخلوقات کو جو ہے وہ مستقل فرض نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس ایک وجود ہے، یعنی اس کائنات میں، یا مثلا کلی طور پر وجود دو قسم کے ہیں، یا فی غیرہ ہی ہیں یا فی نفس ہی ہیں. اور یہ جو وجود رابط ہے یہ ہمیشہ، کیونکہ فی غیرہ کی ہم نے تعریف کیا کی تھی کہ اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، یہ ضمن غیر موجود ہوتا ہے. جب یہ ضمن غیر یعنی ہمیشہ غیر کا محتاج رہتا ہے تو اس کے اندر استقلال کبھی آ ہی نہیں سکتا. اس کو اگر ذہن قریب کرنے کے لیے واللہ حقیقت اس طریقے سے نہیں ہے. مثلا اگر آپ یہ قلم جو ہے اگر یوں ٹیک لے کر کام کرنا چاہے، اپنا احتیاج رکھتی ہو غیر کی طرف اس طریقے سے، تو آیا یہ اس کے بغیر اپنا کام انجام دے سکے گی؟ آپ جیسے ہی اس ٹیک کو ہٹائیں گے اصلا وہ اپنی حالت سے باہر آ جائے گی. بات واضح ہے؟ عین الفقر ہونا اسی طریقے سے تقریباً محتاج ہے، بلکہ دقیق تر جو ہے کہ ہم یہ وجود رابط جو ہے وہ اپنا کچھ دکھانے کے لیے غیر کا محتاج ہے. بات واضح؟ مزید انشاءاللہ جب آپ علت و معلول کی بات میں جائیں گے وہاں بھی وجود رابط کی بات آئے گی. اس کے علاوہ جو فلسفی کتابیں پڑھیں گی وہاں بھی وجود رابط کی باتیں آئیں گی. عرض کیا تھا کہ اس کتاب کو کتاب نہائی سمجھ کے جو ہے وہ نہ دیکھیں، چونکہ مطالب بہت سارے ہیں. پہلی دفعہ یہ سننے کو مل رہا ہے آپ دوستوں کے لیے، تو پہلی دفعہ میں تصور تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مطالعات، تمرین، ریاضت ضروری ہے تاکہ یہ مطالب سمجھ میں آئیں. خوب، اگر ہم وجود رابط کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، عین الفقر ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تب تو بات انتہائی
کیا ہے واضح انداز میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ممکن کبھی بھی مستقل نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے یہ اپنے حدوث میں علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے. خوب ہم ایک مثال بھی دیتے ہیں. انہوں نے اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے مثال دی، ہم بھی اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ دیکھا آپ نے کہ بنا مر گیا لیکن بنا اپنی جگہ پر باقی ہے، پس علت معلول جو ہے وہ علت کا محتاج نہیں ہے اپنی بقا میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اس میں ہمارا مطلب جو ہے وہ صحیح طریقے سے ثابت ہوتا ہے. اگرچہ یہ ذہن میں رکھیں کبھی بھی مثال 100% مطلب کو ادا نہیں کر سکتی، فقط تقریب ذہن کے لیے ہوتا ہے. فقط اسی مطلب کو لینا ہوتا ہے کہ جو مطلب ذہن کو قریب کر رہا ہوتا ہے، باقی جو جہات ہیں وہ مد نظر نہیں ہوتی. جیسا کہ مثال دی تھی، اگر کوئی کہے کہ زید شیر ہے تو اس میں فقط ہم نے اس کے شجاعت کا عنصر لینا ہے. یہ پھر آ کر نہ کوئی کہے کہ شیر چونکہ دم رکھتا ہے، بو آتی ہے، گوشت کھاتا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے نا. بلاغت کے اندر وجہ شباہت کو مد نظر رکھا جاتا ہے فقط. درست ہے. مثال لیتے ہیں، سورج اور سورج کی کرنیں. سورج کی کرن سورج کی محتاج ہے فقط اپنے حدوث میں ایجاد ہونے میں یا اپنی بقا میں بھی؟ یعنی آیا ہو سکتا ہے کہ سورج نہ رہے اور کرن باقی رہے؟ اور آیا یہ احتیاج اس کا دم بدم ہے یا نہیں، لحظے بے لحظے؟ سورج اگر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائے تو کرن کا سلسلہ قطع ہو جائے گا سورج سے، اور کرن اپنے وجود میں نابود ہو جائے گی. خالق و مخلوق کا رابطہ یوں ہے، نہ کہ بنا و بننا والا. دیکھیں عرض کیا کہ وجہ لزامت اس میں دیکھیں سورج خود ان کرنوں، آپ یوں کہہ لیں آ کر کہ یہ کرن جو ہے سورج سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے آ کر. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ کرن کا وجود منسلک ہے سورج کے ساتھ، نہ کہ سورج کا اس کے ساتھ. کس کا؟ سورج کا لازمہ وہی ہے کہ کرن اس سے نکل رہی ہے. ہم نے اسی جہت کو مد نظر رکھنا ہے. عرض کیا کہ مثال ہم نے فقط اس جہت سے لینی ہے، وائلا تمام جہات کو آپ مد نظر رکھیں کہ مثال مطلب کو سمجھ نہیں پائیں گے. اور کائنات میں اس طرح کی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی جو حقیقی طور پر خالق و مخلوق کا رابطہ سمجھا دیں. ہم نے مختلف مثالوں کا سہارا لے کر اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اپنا ذہن قریب کرنا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے مثلا آپ دیکھیں ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس میں کس کی حرکت پہلے ہے؟ یا مثلا چابی کی حرکت موقوف ہے ہاتھ کی حرکت پہ، یا ہاتھ کی حرکت موقوف ہے چابی کی حرکت پہ؟ چابی کی حرکت موقوف ہے کہ ہاتھ حرکت کرے آ کر، لیکن ہیں ہم زمان. درست ہے. اسی طریقے سے اصلیت جس کو حاصل ہے وہ سورج ہے، اور کرنیں کیا ہیں؟ فر ہیں اس کی، نتیجہ ہیں اس کی. لہذا ہم یوں کہیں گے کہ اگر سورج نہ رہا تو کرن کا وجود نہیں رہے گا. خوب یہ ایک مثال تھی اس میں. جی چلتی رہتی ہیں. آج کرتا ہوں یہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں اس میں آ کے. اس کی بھی میں جواب دیتا ہوں. یہ نہیں کہ جواب نہیں ہے ان کا، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. مثال یہ ہماری بھی آپ یہ کہہ لیں کہ دقیق مثال تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. آپ کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب جب دے دیں گے تو مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اس میں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے، اور یہ تاکید آپ نے کبھی بھی مثال پہ نہیں کرنی جب بھی مطلب بیان کرنا ہے. پہلے مطلب کو صحیح سمجھانا ہے،
پھر یہ سمجھانا ہے ان کو کہ مثال فقط ذہن قریب کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. آپ نے مثال دی ہے کہ جہاں پر علت نہیں ہے معلول ہے. ہم مثال دیتے ہیں جہاں پر علت اگر نہ ہو تو معلول بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نابود ہو جاتا ہے. وہ مثال موجود ہے وہاں پر. خوب یہ مطلب جو ہے وہ جب مثال ہم نے دے دی، اب آتے ہیں وہ بنا و بننا والی مثال کی طرف کہ آیا یہ مثال درست بھی ہے یا نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اصلاً آپ نے خلط کیا ہے علت فاعلی کے درمیان اور علت معدہ کے درمیان. یہ بحثیں ساری علت و معلول کے ساتھ مرتبط ہیں کہ وہاں جا کر مزید کھولنا ہے، یہاں فقط اشارہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی اس فصل کو جو ہے وہ حل کر پا لیں. جب بھی خالقیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر علت فاعلی کی بات ہوتی ہے، اور ہماری یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے کہ ممکن محتاج ہے اپنے حدوث میں بھی اور اپنے بقا میں بھی، یہاں پر علت سے مراد علت فاعلی ہے. علت فاعلی کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ علت کے جو وجود عطا کرے اس کو علت فاعلی کہتے ہیں، علت حقیقی کہتے ہیں. کہ ان کی ساری تفصیلیں علت و معلول میں آپ پڑھیں گے، میں یہاں زیادہ نہیں کھولوں گا. آیا اب جب علت فاعلی سے مراد یہ ہے، ہم آ کر پلٹتے ہیں مثال کی طرف. آیا اس مدرسے کو وجود عطا کرنے والا معمار ہے، مستری ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی بہت چیزیں شامل ہیں؟ آیا فقط معمار کا وجود کافی ہے کہ یہ مدرسہ وجود پیدا کر جائے، یا چیزوں کی ضرورت ہے اور بھی، شرائط کی ضرورت ہے اور بھی ضرورت ہے؟ معمار فقط اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے اور مواد کو ایک مناسب جگہ پر جا کر رکھتا ہے فقط، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے. اس سے بالاتر تھوڑی سی میں مثال آپ کو دوں علت فاعلی اور علت غیر فاعلی کی. بچے کی ولادت میں ماں باپ کا کیا کردار ہے؟ آیا یہ ماں باپ بچے کو وجود عطا کرتے ہیں یا بچے کے وجود آنے کی شرائط کو فراہم کرتے ہیں؟ شرائط. اب کوئی بندہ یہ مثال نہ دے، اور دیتے بھی ہیں، کہ بچے کی علت والدین ہیں اور والدین مر جاتے ہیں لیکن بچہ کیا ہے؟ باقی رہتا ہے. اب وہ علت نہیں ہے. آپ مثال لے کر آؤ علت کی، جہاں پر حقیقتاً علت ہو اور معلول بھی ہو، اور پھر یہ علت نہ رہے اور معلول اپنی جگہ باقی رہے. مثال وہ لے کر آئیں آپ. یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں یہ علت فاعلی کی مثال نہیں ہے، یہ علت معدہ کی ہے. یعنی جس طریقے سے ہمیں ضرورت ہے ان اینٹوں کی، جس طریقے سے ہمیں ضرورت ہے کیا ہے سیمنٹ کی، جس طریقے سے ہمیں باقی شرائط کی ضرورت ہے، ہمیں ایک انسان کی ضرورت ہے جو آ کر ان مصالح کو، ان مواد کو کیا کرے؟ ایک مناسب حالت میں رکھے آ کر. پھر جا کر جو ہے یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ علت تامہ بنتی ہیں. علت تامہ جب آ جائے تو معلول کا وجود ضروری ہے، اور اگر علت تامہ علت ختم ہو جائے تو معلول بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے اس میں آ کے. درست ہے؟ تو لہذا جواب اس کا یہ ہو گیا کہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ علت فاعلی والی نہیں ہیں. اگر آپ مثال ایسی لے آئے جو کہ نہیں لا سکتے چونکہ عقلاً محال ہے، اس وقت پھر بحث ہوگی. فعلاً ابھی اس مثال کے تحت آپ اپنے مطلب کو ثابت نہیں کر سکتے. پس ممکن اپنے حدوث میں بھی اور اپنی بقا میں بھی علت کا
محتاج ہے۔ عبارت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔